دوستوں، سوال پوچھنا ایک بہت ہی پاورفل انسانی خوبی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم دنیا داری اور موویز وغیرہ دیکھنے میں بزی رہتے ہیں اور ہم نے کبھی بھی کسی سے سوال کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، اور سوال نہ کرنے کی عادت ہی ہم کو علم حاصل کرنے میں پیچھے رکھ رہی ہے۔ اور اسلامک ورلڈ چینل کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اس سوئی ہوئی نیند سے جگانا۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں ایسے سوال و جواب کا سلسلہ جن سے آپ کو بہت ڈھیر ساری نالج ملنے والی ہے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ وہ کون سی بدعت ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اگر نہ کریں تو گنہگار ہوں گے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ وہ کون سی بدعت ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اگر نہ کریں تو گنہگار ہوں گے۔ تو اس سوال کا جواب ہے کہ وہ بدعت واجبہ ہے جس کا کرنا مسلمان پر ضروری ہے، اگر نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ فتاوی شامی جلد اول میں ہے کہ بدعت کبھی واجب ہوتی ہے، جیسے کہ گمراہ فرقے والوں پر رد کے دلائل قائم کرنا اور علم نحو کا سیکھنا، جو قرآن و حدیث سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو کہ ان کی تحریر فارسی میں ہے۔ چلیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یعنی بعض بدعتیں واجب ہیں، جیسے کہ علم نحو اور صرف کا سیکھنا سکھانا، کہ اس سے آیات و احادیث کریمہ کے مفاہیم و مطالب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث کے غرائب کو محفوظ کرنا اور دوسری چیزیں کہ دین و ملت کی حفاظت ان پر موقوف ہے، یہ سبب بدعت واجبہ ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ خدائے تعالیٰ کو اس کا خالق کہنا جائز نہیں۔ تو اس سوال کا جواب ہے کہ خدائے تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کو خالق الخنزیر کہنا جائز نہیں۔ دوستوں، اب ہمارا تیسرا سوال ہے کہ کب سنت کو چھوڑ دینا کفر ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہے کہ جب سنت کو حق نہ سمجھے تو اس صورت میں سنت نماز کو چھوڑ دینا کفر ہے۔ دوستوں، اب ہمارا سوال ہے کہ کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہے جبکہ نماز کی تحقیر یعنی حقارت مقصود ہو۔ مثلا نماز ایسی کوئی محتم بالشان چیز نہیں، یعنی اس شان والی چیز نہیں کہ اس کا اہتمام کیا جائے، کہ جس کے لیے ٹوپی پہنی جائے، تو اس نیت سے ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے۔ یہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 167 پر ہے، اور در مختار رد المختار جلد اول صفحہ 431 میں بھی موجود ہے۔ دوستوں، ہمارا ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہو گیا تو اس کی کیا صورت ہے؟ تو دوستوں، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا، اگرچہ اس نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا، جیسا کہ فتاوی افریقہ لاہوری میں ہے۔ اتنا کہنا کہ میں نے وہ مذہب چھوڑ کر دین محمدی قبول کر لیا اسلام کے لیے کافی ہے۔ دوستوں، ہمارا آخری سوال کہ وہ کون شخص ہے جو کافر اصلی سے بھی بدتر ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہے کہ وہ شخص جو کافر اصلی سے بھی بدتر ہے وہ مرتد ہے، جیسا کہ حضرت علامہ ابن النجیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ المرتد اقبح کفرا من الکافر الاصلی۔ دوستوں، آپ سے بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اسلامک ورلڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور تاکہ ہم آپ کے لیے اور زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔ شکریہ۔